بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں کرپشن کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے، میڈیا بھی اس کے اوپر بہت بات کرتا ہے اور مختلف سکینڈلز کے اوپر ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ اسی لحاظ سے حکومتوں کا بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی حکومتیں کوئی آتی ہیں تو وہ پھر بہت سے کرپشن کیسز کے بارے میں وہ بھی لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں، اور اس لحاظ سے جو ان کے ادارے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے سکینڈلز سامنے لے کے آتے ہیں، اور جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے جو متعلق جو سکینڈلز ہیں یا جو کرپشن کے جو بھی کیسز ہوتے ہیں، اگر وہ آپ دیکھیں گے کہ دب رہے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو اپوننٹس ہوتے ہیں، پولیٹیکل اپوننٹس ہوتے ہیں، ان کے خلاف کیسز بن رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب کی حکومت میں چلے جائیں تو اس دوران آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جنرلی مطلب کہ اپوزیشن کے لوگوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این کے لوگوں کو، شریف فیملی کے بارے میں کتنے بڑے بڑے کیسز سامنے لائے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ سارے کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور اب چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی اور اب پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور جتنے بھی کیسز بن رہے ہیں وہ عمران خان کے اگینسٹ بن رہے ہیں، ان کی اہلیہ کے اگینسٹ بن رہے ہیں، ان کے اور دوسرے رشتہ داروں اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے اگینسٹ کیسز بن رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر میں نے ایک کالم لکھا ہے، اور اس کی جو ہیڈ لائن ہے وہ سلمان شہباز ایک کیس ہسٹری، اس کے اوپر میں نے ایک کالم لکھا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ چونکہ یہ پورے یہ جو سچویشن ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، تو اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی جو میرا اس کے اوپر ایک ویو پوائنٹ ہے وہ میں سوچ رہا تھا کہ جی آپ سے شیئر کیا جانا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ پڑھ دیتا ہوں، میں نے جو لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز منی لانڈرنگ کیس میں بھی باعزت بری ہو گئے۔ جب حکومت اپنی ہو، وزیر اعظم گھر کا ہو، تو مقدمات ایسے ہی ختم ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست کا یہی رجحان ہے۔ ہر آنے والی حکومت اپنے سیاسی رہنماؤں اور ان کی آل اولاد کی کرپشن کیس ایک ایک کر کے ختم کرواتی ہے، جبکہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے سچے کیس بنوا کر انہیں جیلوں میں ڈلوا دیا جاتا ہے یا عدالتوں کے چکر لگواتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ متعلقہ ادارے مثلاً نیب، پولیس، ایف آئی اے یا صوبائی اینٹی کرپشن کے جو محکمے ہیں سب استعمال ہوتے ہیں، جبکہ عمومی طور پر عدلیہ بھی موسم کا حال دیکھ کر انصاف کرتی ہے۔ موسم اچھا ہو، ملزمان حکومت میں ہوں یا اقتدار میں لانے کے لیے ان کی تیاری کی جا رہی ہو، تو پھر کتنا بھی بڑا کیس ہو، ملزم باعزت بری ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں ضمانتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ موسم ابرآلود ہو تو عدالتیں بھی نظریں پھیر لیتی ہیں، نہ ضمانتیں ملتی ہیں، نہ کیس ہی سنا جاتا ہے۔ متعلقہ محکمے جب کیس بنانے کی ڈیوٹی پر فائز ہوتے ہیں تو کروڑوں اربوں کے کیس دنوں میں بنا کر نشانے پر رکھے سیاستدانوں اور ان کے عزیز و اقارب پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ انہیں جیلوں میں ڈال کر میڈیا میں ان کی کرپشن کی کہانی عوام کو سناتے بلکہ رٹواتے ہیں۔ جب حکومت تبدیل ہوتی ہے اور ملزمان اور ان کی پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے تو پھر یہی ادارے یو ٹرن لیتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ ثبوت ہی موجود نہیں، پچھلوں پر دباؤ کا بہانہ تراش کر اپنے ہاتھ جھاڑ کر کل کے ملزموں کو، مطلب ماضی کے کل کے ملزموں کو باعزت بری کرواتے ہیں، اور آج کے حکمرانوں کے حکم پر پچھلوں کے خلاف کیس بنانے کا دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ کیس جعلی بھی بنتے ہیں اور کیس ٹھوس ثبوت والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اختتام سب کا ایک ہی ہوتا ہے، یعنی جو پارٹی حکومت میں آئے گی اس سے منسلک افراد کے کیس ختم ہو جائیں گے۔ اس سارے گھناؤنے کھیل میں عدالتوں کا کردار بہت افسوسناک ہے۔ عدالتیں انصاف دیں تو جھوٹے کیسوں کو بننا ہی نہیں چاہیے، اور ٹھوس کرپشن کے کیسز کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف ہو تو ہر کیس کے اختتام پر اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آیا کیس جھوٹ پر مبنی تھا یا ملاپ اور فرینڈلی پروسیکیوشن کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے۔ اسی بنیاد پر متعلقہ ادارے کے ایک افسر جس نے جھوٹا کیس بنانے یا ٹھوس کیس ختم کرنے میں کردار ادا کیا، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ انہیں نوکریوں سے نکالنا چاہیے۔ عدالتوں اور ججوں کے کردار اور ان کے فیصلوں کو جانچنے کے لیے بھی عدلیہ کو خود ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ فیصلوں میں کوئی دو نمبری نہ ہو۔ انصاف کے نام پر ناانصافی کرنے والے ججوں کو عدلیہ میں رہنے کا حق نہیں دیا جانا چاہیے۔ سلمان شہباز کے خلاف جب منی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا تو ثبوتوں کے انبار
FIA نے میڈیا کے سامنے رکھ دیے۔ سلمان شہباز ملک چھوڑ کر چلے گئے، عدالتوں نے انہیں مفرور قرار دے دیا۔ چالان جب پیش کیا گیا تو اس پر بھی کوئی شکایت نہ کی، لیکن جب شہباز شریف واپس آئے، وزیر اعظم بنے، تو پہلے ان کے خلاف ایک ایک کر کے کیس ختم ہونا شروع ہوئے اور پھر سلمان شہباز کی واپسی ہوئی اور ان کے لیے بھی باعزت بری ہونے کا سلسلہ شروع ہوا اور اب وہ تمام الزامات سے پاک صاف کر دیے گئے ہیں۔ ہمارا احتساب کا نظام، ہمارے ادارے، چاہے نیب ہو، FIA یا صوبائی اینٹی کرپشن کا محکمہ، سب اشاروں پر چلتے ہیں، کچھ سنوارنے کے بجائے بگاڑنے کا کام کرتے ہیں۔ نظام عدل بھی گڑ سر چکا ہے اور کسی بھی قسم کا انصاف دینے سے قاصر ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ مجرموں اور ظالموں کی ڈھال بن چکا ہے۔ یہ نظام عدل ہو یا نظام احتساب، ان سب کو ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے، ورنہ احتساب کے نام پر ایک ایسا گھناؤنا کھیل جس میں جھوٹا کیس بنانا اور ٹھوس کیس کو ختم کروانا معمول ہو، جاری رہے گا۔ اس نظام کے گھناؤنے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے سلمان شہباز کیس کو کیس اسٹڈی کے طور پر لیا جانا چاہیے۔ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس میں اہل اور بہترین شہرت کے افراد شامل ہوں جو اس کیس کے بننے اور اس کے خاتمے تک متعلقہ محکموں اور عدلیہ کے کردار کو دیکھیں تاکہ نظام میں موجود اصل خرابیوں کی نشاندہی ہو سکے کہ یہ جعلی کیس تھے، یہ اصل کیس تھے، ختم کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ایک میرا کالم تھا جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔